سبق لے ان قصوں سے جو قرآن کی زبان میں ہیں، کہ بربادیاں لکھی ان کے ہی ساماں میں ہیں۔ نہ کر تکبر، نہ چل ظلم کی راہوں پہ، کہ عبرت کے قصے بکھرے ہر ایک جہاں میں ہیں۔ دیکھ لے انجام ان کا جو رب سے کٹ گئے، چاہے کتنی بھی شان و شوکت ان کے مقام میں ہے۔ سبق دے گیا فرعون، نمرود اور شداد، جو سرکش ہوئے فنا ان کی داستان میں ہے۔ چل راستے پہ حق کے کہ یہی اصل کامیابی ہے، ورنہ لوگ تو دفن اپنے ہی آرماں میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کے واقعات شیئر کرنے جا رہی ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا مذاق بنانے یا اس کا انکار کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف موجود ہے بلکہ وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ اگر وہ کچھ لوگوں کو ان کی غلطیوں کی وجہ سے سزا نہیں دے رہا اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خدا موجود نہیں ہے یا وہ ان کو روکنے پر قادر نہیں ہے۔ Are you an atheist? For all practical purposes, yes. I don't believe in a God. That's why there is no God. آج کے اس ویڈیو میں سب سے پہلا نام ہے ٹینسیڈو نیوس کا، جو کہ برازیل کا گزشتہ پولیٹیشین تھا۔ اس نے اپنی پریزیڈینشل کیمپین کے دوران غرور میں آ کر یہ کہا کہ اگر اسے اس کی پارٹی کی طرف سے 5 لاکھ ووٹس مل جاتے ہیں تو پریزیڈنٹ بننے سے اسے نعوذ باللہ خدا بھی نہیں روک سکتا۔ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی مٹی تلے دفنا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اسے 5 لاکھ ووٹس تو ملے اور کثیر تعداد سے اسے کامیابی بھی حاصل ہوئی، لیکن پریزیڈنٹ کا عہدہ سنبھالنے سے ایک دن قبل وہ شدید بیمار ہو گیا اور بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے کچھ دن بعد موت کے گھاٹ اتر گیا۔ جس عہدے کے زور پر وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا بڑا چیلنج کر بیٹھا، وہ ایک دن تو کیا کچھ لمحے کے لیے بھی اس عہدے پر فائز نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد نام آتا ہے ایک مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کا، جو کہ اپنے بلیک ہولز کی ڈسکوریز کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس نے اپنے علم کے زور پر یہ دعویٰ کیا کہ خدا کا نعوذ باللہ کوئی وجود ہی نہیں ہے اور یہ کائنات اپنے بلبوتے پر وجود میں آئی ہے۔ اس کے اس دعوے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوا اور اسے ALS نامی بیماری ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کا پورا جسم پیرالائز ہو گیا اور اس کا چہرہ خوفناک حد تک بگڑ گیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جو شخص بھی اس بیماری کا شکار ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 سال، 5 سال یا 10 سال اس بیماری میں زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 55 سال تک زندہ رکھا اور اسے عبرت کا نشان بنایا۔ اس کی زندگی میں یہ بیماری اس حد تک بگڑ گئی تھی کہ وہ اپنے منہ سے بات تک نہیں کر پاتا تھا اور کمپیوٹر کے ذریعے اپنا میسج کنوے کرتا تھا، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ Is God too bound by the laws of science? The question of whether God is bound by the laws of science is a bit like the question, can God make a stone that is so heavy that he cannot lift it? I don't think it is very useful to speculate on what God might or might not be able to do. Rather, we should examine what he actually does with the universe we live in. ہماری اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر آتا ہے تھامس اینڈریوز۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس نام سے واقف ہوں گے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ٹائٹینک کو انوینٹ کیا۔ جب اس شخص سے پوچھا گیا کہ ٹائٹینک کے سیفٹی میئرز کیسے ہیں تو اس نے تکبر اور غرور میں آ کر کہا کہ God himself cannot sink it، یعنی خدا خود بھی چاہے تو نعوذ باللہ اس کو نہیں ڈبو سکتا۔ پھر اس شپ کے ساتھ جو ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ شپ اپنے پہلے ہی سفر میں اپنے آلموسٹ تمام پیسنجر سمیت ڈوب گئی اور اسی سفر میں تھامس اینڈریوز بھی غرق ہو گیا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اسٹیفن ہاکنگ اور تھامس اینڈریوز کی سٹوری پر ایک پراپر ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ ان تینوں کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا مذاق بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ خدا کے بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوئے اور غرق ہو گئے۔ اگر آپ لوگ ایسی ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔